यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत और रहीम नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आइए जल्दी से बाइबल मुकद्दस को खोलिए और मेरे साथ लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से। फिर उसने अपने बुलाने वालों से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लूंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ नहीं और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राउन के ताल्लुक से। क्राउन यानी अजर के ताल्लुक से। और अजर और क्राउन एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। और आप रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कोई ऐसा इवेंट करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ सिला दिया जाता है, कोई आपको इनाम दिया जाता है। और अगर आप रेस के अंदर फर्स्ट आते हैं तो याद रखिए फिर आपको कोई इनाम दिया जाता है। अगर आप स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं और अच्छा आप रिमार्क्स लेते हैं तो फिर भी याद रखिए स्कूल वाले आपको अच्छा कोई इनाम आपको देता है, कोई क्राउन या कोई सिला आपको देता है। जिंदगी के मोड़ के ऊपर आप मुख्तलिफ याद रखें जो वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए याद रखें आपको कोई इनाम या सिला मिलता है। इसी तरह आप 30 दिन आप ड्यूटी करते हैं और 30 दिन के बाद गवर्नमेंट या कोई भी इदारा आपको याद रखें तनख्वाह का अजर देता है या सिला देता है, तो उसकी बना के ऊपर याद रखें आपका दिल आपकी नौकरी के ऊपर लगा रहता है। अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए और आप बेतनख्वाह ड्यूटी करें तो याद रखें आप थक जाएंगे, आप नहीं करेंगे। 2-3 महीने आपकी तनख्वाह रुक जाए फिर भी याद रखें आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो भी आप वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, उसके हिस्से याद रखें जिस्मानी लोग आपको सिला देते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अभी हमने पढ़ा है जब तू ज़ियाफत करे तो ना अपने पड़ोसियों को बुला, ना अपने रिश्तेदारों को बुला, ना अपने भाइयों बहनों को बुला और ना किसी और रिलेटिव जो आपके उनको बुला, बल्कि जो गरीब हैं, जो लंगड़े और लूंजे और अंधे, ऐसे लोगों को अपनी ज़ियाफत के अंदर तलब कर, क्योंकि उनके पास तुझे देने के लिए कोई चीज नहीं है। तो आसमानी बाप जो है वो तुझे अजर देगा, क़यामत के दिन उसका आपको बदला दिया जाएगा। गरीबों को खाना खिलाने से, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो गरीब का ख्याल रखता है, जो गरीब का ख्याल रखता है, इंसान की किताब के अंदर आया कि जो गरीब का ख्याल रखता है मुसीबत के दिन खुदा उसे छुड़ाएगा।
جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی زندگی کے اندر ٹیسٹ آ جاتا ہے، امتحان آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہے، مشکلاتیں ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، میں آج آپ کو بتانا، اگر آپ غریب کا خیال رکھیں گے، اس کا خدا نے اجر رکھا ہے، مصیبت کے دن خدا آپ کو چھڑائے گا۔ اس لیے میں کہتا اگر تیرے پاس اگر 2 کرتے ہیں تو ایک جس کے پاس نہیں ہے اسے، اور آپ یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں کے اندر کوئی مانگنے آپ سے آ جاتا ہے تو سر آپ دیا کریں، اس کا خدا نے اجر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے زبان کے اندر لوگ ثواب سمجھتے ہیں کسی کی مدد کرنا، لیکن ہماری زبان کے اندر بائبل لینگویج کے مطابق اجر یا کراؤن ہے، خدا نے صلہ رکھا ہوا ہے۔ تو آج چند جو کراؤن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ سیکھ جائیں۔ کیا جسمانی لوگ جب آپ تعلیم مکمل کرتے ہیں تو آپ کو ڈگری دی جاتی ہے، اسناد دی جاتی ہے، گولڈن یاد رکھیں، کوئی چیز آپ حاصل کرتے ہیں، میڈل حاصل کرتے ہیں، کوئی سلور حاصل کرتا ہے، کوئی براؤن حاصل کرتا ہے، کوئی یاد رکھیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ کیا، جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں خدا آپ کو انعام دے گا یا نہیں؟ کیا دے گا؟ ہاں، زندگی کا تاج اور کیا خدا اپنے لوگوں کو اجر دیتا ہے، کراؤن دیتا ہے، انعام دیتا ہے یا صلہ دیتا ہے یا نہیں؟ دیتا ہے یا نہیں؟ جب آپ دیانتدار ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر دیانتدار کے لیے ایک بہت بڑی برکت لکھی ہے کہ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا۔ برکت نہیں سر، کس سے؟ سر ایک برکت نہیں بلکہ برکتوں سے۔ دیانتدار بندہ برکتوں سے معمور ہوگا۔ اگر آپ دیانتدار ہیں، ہر بات میں دیانتدار ہیں، چرچ آنے میں دیانتدار ہیں، چرچ میں دعا کرنے میں دیانتدار ہیں، روپے پیسہ دینے میں دیانتدار ہیں، ہر چیز میں آپ دیانتدار ہیں، یاد رکھیں خدا نے آپ کے لیے اچھا رکھا، ویسا ہے برکت خدا آپ کو دے گا۔ اگر آپ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے خادم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ دنیا کے کسی شخص کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ایون کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ، بچے ماں کے ساتھ اور ماں بچوں کے ساتھ، رشتہ دار جو آس پاس ہیں، آپ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ جب آپ خدا کے خادم کے ساتھ، اور اس سے پہلے آپ خدا کو قبول کریں، آپ کو خادم کو قبول کرنا ہوگا۔ لکھا جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے، جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں خدا نے تھرو پراپر چینل بنایا ہوا ہے۔ خدا ڈائریکٹلی یاد رکھیں کام نہیں کرتا، خدا نے چینل ایک بنایا، تھرو پراپر چینل خدا کام کرتا ہے ہمیشہ۔ خدا پہلے خادم، کلیسیا کے اندر خدا نے خادم ٹھہرایا ہوتا ہے، اور جو یاد رکھیں آپ مجھے، میری عزت نہیں کرتے، ریسپیکٹ نہیں کرتے، آپ مجھے قبول نہیں کرتے، یاد رکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا کو قبول کریں۔ جب آپ میری زبانی خدا کو قبول نہیں کرتے تو یاد رکھیں آپ ڈائریکٹلی بھی خدا کو قبول نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ سچائی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے قیامت کے دن جو غریب کا خیال رکھے گا خدا اسے بدلہ اس میں کراؤن، انگلش زبان کے اندر لفظ کراؤن لفظ استعمال ہوا ہے، کراؤن یعنی اجر۔ تو قیامت کے دن جو ہے آپ کی عدالت ہوگی یا آپ کو انعام دیے جائیں گے؟ کیا خیال ہے سر؟ اور میرے ساتھ ایک ریفرنس نکالیں، بڑا خاص ہے یہ، رومیوز کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت، بلکہ 10ویں آیت سے پڑھیں گے۔ رومیوز کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے، یا تو بھی کس کے لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟
ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے. ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے. چنانچہ یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے مجھے اپنے حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی. پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو حساب دے گا. اور مجھے یہ بتائیں، ہم سب کی عدالت جب ہوگی اور جب خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یاد رکھیں ہم سب کیا دیں گے؟ اپنا. تو آپ جو کچھ آپ نے زندگی کے اندر کیا ہے سر اس کا ہی حساب آپ نے دینا ہے. تو آپ عدالت کے سامنے حساب دیں گے یا انعام حاصل کریں گے؟ حساب دیں گے یا عدالت؟ تو اگر آپ ٹھیک نہ نکلے اور آپ کا کریکٹر اور آپ کا ایکٹ ٹھیک نہ نکلا تو پھر یاد رکھیں آپ کو کوئی تاج ملے گا، کوئی کراؤن ملے گا، آپ کے سر کے اوپر رکھا جائے گا. تو اگر صحیح نکلا تو مجھے یہ بتائیں تخت عدالت کے سامنے کھڑے کون ہوں گے؟ کون سے لوگ، کون سے کوشچن والے لوگ ہیں؟ ایماندار. شاباش بھائی کے لیے تالیاں بجائیں. تخت عدالت کے سامنے لوگ کون کھڑے ہوں گے؟ کیا ایماندار کی عدالت ہے یا نہیں؟ ایماندار کی عدالت ہوگی یا نہیں؟ سیمویل بھائی، سیمی بھائی، عدالت ہوگی یا نہیں؟ اور آج سن لیں اس بات کو، شاید آپ نے پڑھا بھی ہے، شاید آپ کی آنکھوں سے گزرا بھی ہو اور شاید آپ نے اپنے کانوں سے سنا بھی ہو. ایماندار کی جو عدالت ہے وہ یاد رکھیں لوکا اس کا 8واں باب میرے ساتھ رومیوز کا 8واں باب میرے ساتھ نکالیں. رومیوز کا 8واں باب پر اس کی پہلی آئی. سوال یہ ہے کیا ایماندار کی عدالت ہوگی یا نہیں؟ رومیوز کا 8واں باب پر اس کی پہلی آئی. پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. آمین. اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. آمین آمین. اور آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ عدالت کے سامنے لکھا آپ جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا، پنشمنٹ کا حکم. اور اب جب آپ تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے سزا کے لیے یا اجر کے لیے؟ ہاں، ایماندار کی عدالت. سنیں یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے. ایماندار کی عدالت یاد رکھے کلوری کے اوپر ہو جائے. جو کوڑے مجھے لگنے تھے یا آپ کو لگنے تھے 39 کوڑے، وہ سر یاد رکھے ہماری عدالت جو ہے یسوع مسیح نے اپنے جسم کے اوپر لی ہے. جو کہ میرے ہاتھ کے اندر لگنے تھے اس کے ہاتھ کے اندر لگے ہیں سر. اور جو کانٹوں کا تاج میرے سر کے اوپر رکھا جانا تھا سر اس نے اپنے سر کے اوپر رکھا ہے. میری داڑھی نوچی جانی تھی لیکن سر اس نے آج سے 2000 سال پہلے وہ داڑھی یاد رکھے اس کی نوچی گئی. اسے مارا گیا، اسے چھیدا گیا، اسے مسلا گیا، اسے یاد رکھے بری طرح یاد رکھے چھیدا گیا. اور وہ سب کچھ یاد رکھیں وہ ہمارے ساتھ ہونا تھا. اور دنیا کے اندر سن لیں، دنیا کے اندر جب سے انسان بنا ہے آدم سے لے کر آج تک اور آنے والی جو نسلیں ہماری ہیں کبھی بھی یاد رکھیں انسانی جسم کا مالیکیول جو ہے یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. ریسرچ کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی آپ کو آرے سے بھی چیرا جائے، آپ کے جسم کو کیما بھی بنایا جائے، مشینوں میں سے گزارا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، آپ کے جسم کے مالیکیول نہیں ٹوٹتے. لیکن یسوع مسیح کے یاد رکھیں مالیکیول ٹوٹ گئے تھے. اور کس بنا کے اوپر مالیکیول ٹوٹا؟ میں اپنے گھر آیا، میں اپنے گھر آیا لیکن اپنوں نے مجھے قبول، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا خدا کے فرزند بننے کا، جتنے عیسوی جو غیر قومی ہیں
اسرائیل کے لوگوں نے اسے ریجیکٹ کیا، لیکن یاد رکھیں ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہم نے اسے دیکھا؟ یسوع مسیح کو کبھی کسی نے دیکھا؟ کیا کس طرح کا لباس پہنتا تھا، قد کتنا تھا، بال کتنے تھے، چہرہ کس طرح کا تھا، کبھی دیکھا؟ اور بائبل مقدس کے اندر لکھے مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاتا۔ ہم بغیر، ہم زیادہ یاد رکھیں، ہم شاگردوں سے زیادہ مبارک ہیں۔ انہوں نے سر دیکھ کر ایمان لے کر آئے، اور اس کے منہ سے اس کے کام دیکھ کر وہ ایمان لے کر آئے۔ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور ہم ان سے زیادہ مبارک ہیں سر، ہم ان سے زیادہ مبارک ہیں۔ اس لیے ایمانداروں کی جو عدالت ہے وہ کلوری کے اوپر سر ہو چکی ہے۔ اب آپ کو اور سنیں، جب یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جب وہ پتال کے نیچے گئے ہیں، تو پتال کے جب وہ نیچے گئے، ہیل کے نیچے گئے، تو بائبل ہمیں بتاتی ہے، افسیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، اور اوپر جا کر ان کی عدالت کی یا انعام دیے؟ انعام دیے۔ ہاں، انعام، شاباش ان کو، اوپر جا کر انعام دیے۔ ابراہیم کو کیا ملا ہوگا؟ ابراہیم کو کون سا انعام ملا ہوگا؟ اسحاق کو، یعقوب کو، متوسیلہ کو، لمح کو، یاد کو، مہللیل کو، سید کو، حابیل کو، آدم کو، اور جتنے بھی ایماندار، ارفسد جو ہے گزرا، ایماندار یسایہ، یرمیہ، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ایماندار گزرے ہیں، ممسوح گزرے ہیں، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور اوپر جا کر انعام دیے۔ آدم کو کیا انعام ملا ہوگا؟ کیونکہ آدم پہلا بندہ تھا زمین کے اوپر، اور اس کو بلایا ہوگا، سر آدم آئی اور اپنا انعام لے کر جائے، کیونکہ آدم نے یہ کام کیا۔ اس بنا کے اوپر یاد رکھے آدم کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا۔ کیا کام کیا آدم نے؟ آدم نے گناہ کیا؟ نو۔ بائبل مقدس کے اندر کسی جگہ لکھا ہوا کہ آدم نے گناہ کیا؟ نہیں۔ لکھا ہے آدم نے گناہ نہیں کیا۔ تیموتھیوس کے خط کے اندر لکھا ہے آدم نے فریب نہیں کھایا، بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطیہ ایمان اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ پوری بائبل کے اندر نے لکھا کہ آدم نے گناہ کیا۔ آدم نے گناہ نہیں کیا، آدم ہوا کے گناہ کے اندر شامل ہوا۔ مجھے یہ بتائیں یسوع نے گناہ کیا؟ گناہ کس نے کیا؟ ہم نے۔ گناہ ہم نے کیا، اور جب جون سے دیکھتا ہے، یوحنا دیکھتا ہے، دیکھو جہاں کا خدا کا برا، دیکھو خدا کا برا جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور میں آپ کو، یسوع مسیح نے گناہ کیا؟ گناہ کدھر تھے؟ ہاں، گناہ یسوع مسیح نے اٹھائے ہوئے تھے یا نہیں؟ اٹھائے تھے۔ عہد کے صندوق کو کہاں اٹھایا جاتا تھا؟ کندھوں پر۔ گناہ کو کس جگہ اٹھایا ہوا تھا؟ کندھوں پر۔ ہاں، کندھوں کے اوپر۔ اور کندھے یاد رکھیں ذمہ داری کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے شولڈر ہیں، یہ جو آپ کے کندھے ہیں، آپ کی سب سے زیادہ مضبوط ترین جگہ جو ہے یاد رکھیں آپ کے شولڈر ہے۔ سب سے زیادہ جو طاقت خدا نے رکھی ہے آپ کے شولڈر کے اندر ہے۔ اور عہد کا صندوق یاد رکھیں لاوی کندھوں کے اوپر اٹھا۔ ذمہ داری پتہ ہے، یہ جو جب کوئی آفیسر بنتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر کیوں یہ بیج سٹار کیوں لگتے ہیں؟ ہاں، ذمہ داری ہے سر۔ کوئی بھی آرمی چیف دیکھے یا کوئی بھی آفیسر آپ دیکھیں تو ان کے کندھوں کے اوپر یاد رکھے تلوار ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیں تلوار، یہ جو ان کے جو انعام، جو یہ صرف ذمہ داری، رسپانسبلٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو چھڑی ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے یہ کمانڈ کو ظاہر کرتی ہے، کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھڑی جو ہے یہ کمانڈ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ جو صلے ہیں، یہ جو اجر ہے، یہ سر بڑا ضروری ہے حاصل کرے کہ ایماندار کو خدا انعام دے۔ یہ بڑے اجر کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، پراؤڈ ہے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں پتہ ہے، اگر خدا آدمی کو سب سے زیادہ خوبصورت چیز کون سی دیتا ہے بیوی کے علاوہ؟
बीवी के अलावा सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज खुदा आदमी को कौन सी देता है? या औरत को अपने मर्द के अलावा कौन सी बेहतरीन चीज देता है? बच्चे नहीं, बच्चों के अलावा हाँ खुदा, सुन ले, खुदा सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है अपनी शोहर, आपकी बीवी के अलावा और आपके बच्चों के अलावा सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है, याद रखें, वो है निजात। आमीन आमीन। निजात, सल्वेशन, निजात याद रखें सबसे बड़ा तोहफा खुदा का। और याद रखें ये हमारी अपनी ईमानदारी से नहीं हमें मिला, हमारे अपने कैरेक्टर से नहीं मिला, बल्कि उसके फजल से मिला। याद रखें ये हमें फजल से मिला है, ये उसका फजल है। अगर हम अपने अमाल उसके सामने लेकर जाएं तो याद रखिए एक बंदा भी बच नहीं सकता, क्योंकि आदमी बड़ा घिनौना है, बड़ा गलत है। याद रखिए इसका किरदार जो है बड़ा खतरनाक है। यहाँ कुछ है, बाहर जाएगा कुछ है, रिश्तेदारों के अंदर कुछ है, किसी जगह जाएगा अपने बेस बदलता है। क्या खूबसूरत किसी ने गीत लिखा, बेस बदला। तो ये जो बेस बदलते हैं, याद रखें ये इंसान की फितरत है। और याद रखें हम जितने मर्जी ईमानदार बन जाएं और जितने मर्जी रास्तबाज बन जाएं, क्योंकि हम शुरू ही से, याद रखें, नापाक हैं शुरू से। गुनाह जब खुदा ने वक्त की धार को बनाया, तो खुदा ने जब वक्त की धार से नीचे नजर मारी, तो याद रखे उसके जहन के अंदर गुनाह की झलक आई। क्या आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, इंसान ने गुनाह कर दिया। फिर खुदा ने वहां, याद रखे, अपने बेटे को वहां ज़बा कर दिया था। बनाई आदम से पहले अपने बेटे को ज़बा किया। और जो कुछ हो रहा है ये हो चुका, और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका। खुदा गुज़श्ता को फिर तलब कर लेता है। आप यहाँ बैठे हादसाती तौर पर बैठे हैं या अचानक बैठे हैं, या पूरे होशो आवाज के साथ यहाँ बैठे हैं? नहीं, बात नहीं समझे। आप यहाँ जो बैठे हैं अचानक बैठे हुए हैं? यहाँ से चर्च आप आए हैं, आप अचानक बैठे हुए हैं? ये सब पहले आप चर्च बैठे हुए थे, बनाई आलम से पहले यहाँ बैठे हुए थे। अगर खुदा ने आपको निजात दी है तो बनाई आलम से पहले खुदा ने आपको निजात दी है। आप जो कुछ करते हैं ये आपकी रहसल है। अगर आपने गुनाह करना, सुने, आपको कल का पता है कि मैंने क्या करना है, और खुदा को भी पता है कि खुदा को पता है कल इस बंदे ने क्या करना है, और सर आपको भी पता है थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे। पता है इंसान की नेचर है, फितरत है, फितरत बताती है उसे, नेचर बताती है अभी क्या करेगा जाकर। जो शरारती है, जो अभी याद रखें बुरी फिल्में छोड़कर आया चर्च के अंदर, उसे पता जाकर वो क्या करेगा। अगर सिगरेट छोड़कर आया, नस्वार छोड़कर आया, गुटखे छोड़कर आया, शराब छोड़कर आया, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगा उसे पता है मैंने क्या कर रहा है, क्योंकि फितरत उसकी सर बता रही है। चर्च के अंदर फितरत कुछ और है, घर के अंदर कुछ फितरत और है। और आगे सुने, ईमानदारों की क्या है? तख्ते अदालत के सामने ईमानदारों की क्या होगी? अदालत। लेकिन याद रखिए पनिशमेंट के लिए नहीं, किसके लिए? हाँ, इनाम के लिए, अजर के लिए। याद रखिए आपकी अदालत होगी। और पता है सबसे पहला जो आपको इनाम मिलने वाला है वो क्या? आपके सर के ऊपर जो ताज रखा जाएगा, पहला ताज क्या रखा जाएगा? बहनों क्या रखा जाएगा? ताज आपके सर के ऊपर रखा जाएगा। मेरे साथ पहला ग्रंथियों उसका नामा बाप और उसकी 25 आयतें का। जल्दी से जरा पढ़ दे कोई, थोड़ा सा 2-3 हवाले जो आपको जल्दी पढ़ना है ताकि आप इन बातों का आप सीख सकें। पहला ग्रंथियों उसका नामा बाप और उसकी मेरे साथ आप 24 आयत पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो दौड़ते सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसा दौड़ो ताकि जीतो। हाथ पहलवान सब तरह का प्रेस करता है, वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाता ही नहीं है। आमीन। और इसका मतलब ये है
लाजवाब ताज आपके सर के ऊपर रखा जाएगा। कौन सा ताज? ये आपको किस तरह मिलेगा? क्या करने से? हाँ, दौड़ में दौड़ने वाले तो दौड़ते ही सभी हैं, मगर इनाम एक लेता तुम भी ऐसा दौड़ो ताकि। इनाम ही सब। और पहलवान के बारे में लिखा है कि पहलवान हर तरह का क्या करता है? कितने यहाँ जो प्रेसी बैठे हुए हैं? अगर प्रेसी यहाँ बैठे हैं तो इनाम लाजवाब ताज उनके सर के ऊपर है। लिखा है आम बंदा पहलवान जो है वो याद रखे एक मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए याद रखे बड़ी रियासत करता है, बड़ी प्रैक्टिस करता है। वो तो मुरझाने वाले सेहरे के लिए करते हैं, लेकिन हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाता नहीं है, और वो नाम मुरझाने वाला सेहरा लाजवाब ताज है, आमीन। ना खत्म होने वाला। वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जो आपके सर के ऊपर रखा जाएगा। मिलेगा किस तरह? क्या करने से? प्रेज करना। किससे? हाँ, प्रेजगारी किससे सर करनी है? हाँ, जो बंदा प्रेजगार है, गुनाह से याद रखे प्रेज करता है, अपनी जिंदगी को पाक रखता है, और याद रखे हर चीज से याद रखे प्रेजगारी करता है। पता है नापाक चीज जो खाते हैं, जो सूर खाते हैं, जिनकी याद रखे जुगाली करते हैं, मैं आपके यहाँ एक स्टडी करवाऊंगा। अब हमें पता नहीं है कि जो फल खाते हैं, फल के अंदर जो गिटक होती है या बीज होता है, जिन फल के अंदर बीज या गिटक है वो पाक है, लेकिन जिनके अंदर बीज नहीं है वो याद रखे आपके लिए ठीक नहीं है। खुदा ने दो चीजें नापाक और पाक के अंदर रखी है, वो जुगाली भी करता हो और उसके पाँव के अंदर कट भी हो। खुदा ने नापाक और पाक के बारे में खुदा ने रखा हुआ है। अब रिश्ते याद रखिए, रिश्तेदारों के अंदर खुदा ने नापाक और पाक रिश्ते रखे हुए हैं। फर्स्ट ब्लड, सेकंड और थर्ड ब्लड के अंदर आप शादियां नहीं कर सकते। आप चाचा जात के अंदर याद रखिए आप शादियां नहीं कर सकते। मतलब वो आपका जो सेकंड ब्लड है आपका, तो सेकंड ब्लड के अंदर याद रखिए बाइबल मना करती है कि आप जो ताए के साथ, चाचे के साथ, उनकी आगे बेटियों के साथ, आज के द्वार के अंदर, आज के दौर के अंदर याद रखें लोग शादियां कर रहे हैं। और सुने, मेडिकल साइंस ने तो बड़ी आज रिसर्च किया है, लेकिन बाइबल याद रखे इसके बारे में बड़ी सख्ती से मना करती है, सख्ती के साथ मना करती है। अबार की किताब उसके 18वें बाब के अंदर पता है मूसा की जो माँ थी युकबत और उसके बाप का नाम अमराम था, इनकी आपस में रिश्तेदारी क्या थी? हाँ? सगी उसकी फुफ्फो थी, ठीक है। तो फुफ्फो के साथ जब याद रखे मूसा को शरीयत दी गई, उसने कहा तू अपने फुफ्फी के बदन को बेपर्दा ना करना। जब शरीयत दी गई, देखिए शरीयत से पहले याद रखिए जो रिश्ते थे वो याद रखे लोग क्लोज शादियों करते थे। आदम के बेटे और बेटियां हुई और इनकी क्लोज याद रखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ब्लड के अंदर ये लोग शादियां कर रहे थे। और जब याद रखे मसूमियत का जमाना आया, तो मसूमियत के जमाने के बाद याद रखे एक अदवार आया, इंसानी ज़मीर का जमाना आया। इंसानी ज़मीर के अंदर याद रखे वो अपने सेंस के साथ याद रखे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ वो शादियां कर रहे थे। लेकिन जब याद रखे इंसानी हुकूमत का जमाना आया, उसके बाद इंसान वादे का जमाना आया, तो वादे का जमाना गुजरने के साथ ही जब शरीयत का जमाना आया, तो शरीयत के जमाने के अंदर याद रखें खुदा ने मना कर दिया कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ब्लड के अंदर याद रखें आप शादियां नहीं कर सकते। आप अपनी डायरेक्ट चाची के साथ शादी नहीं कर सकते, और साली के साथ भी याद रखें आप शादी नहीं कर सकते। ये मना किया गया। हाँ, अगर आपकी बीवी की डेथ होती है उसके बाद ऑप्शन है, लेकिन जीते जी याद रखें आप किसी के साथ शादी नहीं कर सकते। फूफी के साथ, खाला के साथ, ये याद रखें ये आपके सेकंड जो है, ये थर्ड जो है, ये वो आपके ब्लड है। इसमें अब प्रेस करने से याद रखें आपके सर के ऊपर ताज रखा जाएगा। जब याद रखें क्रिश्चियन, अब याद रखें अपनी बहन के अलावा अपने ताए चाचियों के साथ, उनके आगे बेटियों के साथ, बेटों के साथ शादियां कर रहे हैं। हाल ही के अंदर कानूनी के अंदर, उसके बाद सादकाबाद के अंदर और सिहाले के अंदर याद रखें बहन भाइयों ने शादी की चाचों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, ताओं के, उनके बेटों के साथ। ये बड़ी खबासत है।
کیوں بچے مزدور پیدا ہوتے ہیں؟ آج یاد رکھیں غیر قومیں جو ہیں یاد رکھیں کیوں منع آہستہ آہستہ منع ہوتے جا رہے ہیں. کلوز رشتوں کے اندر بچے مزدور پیدا ہوتے ہیں. کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا تالو نہیں ہے, کسی کا کٹ لگ جاتا ہے, کسی کا اس طرح کا پرابلم ہے, کسی کے اعضاء نہیں ہے, کسی کی ہارٹ پرابلم ہے. بچپن سے کوئی نہ کوئی پرابلم یاد رکھیں بچے کے اندر آتی ہے. یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بلڈ کے اندر یاد رکھیں شادیاں کرنے کا سبب بنا ہے. اس لیے یاد رکھیں احوال کی کتاب کے اندر ہزاروں سال پہلے یاد رکھیں اس کو درج کیا گیا کہ تو اس طرح کا کام نہ کر. اب بڑی بات ہے ایماندار کو ایماندار کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. ایماندار کو لیکن نام ہوا جوے میں, کیونکہ راست باز کے بے دینی سے کوئی میل جول نہیں. کیوں یاد رکھیں طلاقیں ہو رہی ہیں, کیوں لڑائی جھگڑے ہیں, کیوں یاد رکھیں ہم اتنے خرچے شادیوں کے اوپر کرتے ہیں اور اگلے دن آپ کی بیٹی یا بیٹی جو ہے جو لے کر آتے ہیں وہ چلی جاتی ہے. کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ یاد رکھیں ناپاکی کی وجہ سے اور پریز کرنے کے نا سبب سے یاد رکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لازوال تاج آپ کے سر کے اوپر جب یاد رکھیں آپ کو بلایا جائے گا, حنیف صاحب مبشر حنیف صاحب یاد رکھیں سامنے آئے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور ایمانداروں کی لائن لگی ہوگی یاد ہے, اس میں سے آپ گزرتے ہوئے یاد رکھیں تخت عدالت کے سامنے آئیں. تالی بجاتے ہوں گے وہ لوگ, تالی بجاتے ہیں. ابراہیم, اسحاق, یعقوب یاد رکھیں تالی بجاتا ہوگا. حنیف صاحب آ رہے ہیں اپنا تاج لینے کے لازوال. انہوں نے کہا انہوں نے وہ پوچھیں گے اس نے کیا کیا, وہ پوچھیں گے اور کوئی اسے جواب دے گا یہ پریز کرتا تھا اپنی زندگی کے اندر, پریز گاری اس کی زندگی کے اندر تھی. یہ ساری دنیا دوڑ رہی تھی لیکن یہ انعام لے کر جایا کرتا تھا. کیونکہ پتہ ہے جسمانی دوڑ والا بندہ اگر پریز نہ کرے وہ دوڑ نہیں سکتا. ایتھلیٹ جو ہے. آگے نمبر 2, راست بازی کا تاج آپ کے سر کے اوپر کیسے رکھا جائے گا, کیا کرنے سے؟ ہاں, پہلا تاج ہے لازوال تاج, دوسرا راست بازی کا تاج آپ کے سر کے اوپر کس طرح رکھا جائے گا, کیا کرنے سے؟ ریفرنس لکھ لیں اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں. دوسرا تموتی 4 باب 6 آیت لکھا ہے ایمان کو محفوظ رکھنے سے اور جائے گا. اگر آپ ایمان سے برگشتہ نہیں ہوتے یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے برگشتہ, ایک ہوتا ہے ایمان سے برگشتہ, ایک ہوتا ہے برگشتہ, ایک ہوتا ہے ایمان سے. پتہ ہے ایمان سے برگشتہ ہونا یسوع مسیح کا انکار کر کے دوسرے مذہب کے اندر چلے جانا, یہ ہے ایمان سے برگشتہ ہونا. یعنی یسوع مسیح ایمان کا بانی ہے. اگر ہم اسے چھوڑ کر رد کر کے کسی اور مذہب کے اندر چلے جاتے ہیں یاد رکھیں راست بازی کا تاج آپ کے سر کے اوپر نہیں آئے گا. نمبر 1 تاج کون سا ہے؟ لازوال. نمبر 2 راست بازی کا. اور نمبر 3 پہلا پترس 5واں باب 4 آیت جلال کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا جائے گا. اور کس سبب سے آپ کو ملے گا؟ گلے کی گلہ بانی کرنے سے اور دلی شوق سے روح کی نجات کا کام کرنے کے سبب سے آپ کے سر کے اوپر جلال کا تاج رکھا. جتنی روحیں بچائیں گے اتنے ہی تاج آپ کے سر کے اوپر رکھے جائیں گے. یہ روحیں بچانے سے آپ کے سر کے اوپر تاج آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ہے, کوئی بھی رشتہ دار ہے, سر آپ ورکنگ کریں, کام کریں, روحیں بچائیں. ہمارا یہ پرپس ہے کہ جو جلال کا تاج ہے یہ ہم نے حاصل کرنا ہے. راست بازی کا تاج, لازوال تاج اور جلال کا تاج اور زندگی کا تاج ہمیں کیسے ملے گا, کیا کرنے سے؟ زندگی کا تاج ہمارے سر کے اوپر کس طرح آئے گا؟ خدا آپ کے سر کے اوپر یاد رکھے تاج رکھے گا. زندگی کا کس طرح ملے گا, کیا کرنے سے؟ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ آزمائش کی برداشت کرنے سے, آزمائشوں کی جب برداشت آپ کریں گے تو پھر یاد رکھیں آپ کے سر کے اوپر زندگی کا تاج رکھا جائے گا. کس سبب سے؟ آزمائش کی برداشت. اور میں نے یہاں کئی بار کہا ہے کہ اپنی خواہشوں کو اپنی آزمائشوں کا نام نہ دیں. اپنی خواہشوں کو اپنی آزمائشوں کا خواہش آپ کی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے,
آپ یاد رکھیں کبھی کوئی میڈیسن کھا لیتے ہیں الٹی سیدھی اور اس کے بعد کبھی یاد رکھیں آپ تیزاب پی لیتے ہیں, کبھی کچھ کر مر جاتے ہیں. یہ خدا کی مرضی ہے, خدا کی مرضی ہے, خواہش آپ کی ہے میری شادی اس سے ہو جائے. نہ ہوئی تو یاد رکھیں یا تو پنکھا تو یاد رکھیں یا چھت کے اوپر نیچے چھلانگ لگا دوں گی یا میں کچھ اور کر لوں گی یا کر لوں گا. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یاد رکھیں, اس طرح کی حرکتیں کرنے والے کو زندگی کا تاج ملے گا, موت کا تاج اسے ملے گا, زندگی کا تاج. آزمائش, اور یاد رکھ کے دیکھیں آزمائش خدا کی طرف سے ہے یا میرے اپنی خواہشوں کی وجہ سے آئی ہے. آزمائش پتہ ہے خدا کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کون سی چیز خدا ڈال دیتا ہے؟ ہاں شاباش. کیا ایوب کی زندگی کے اندر خدا نے تحمل برداشت ڈالا نہیں؟ اس نے کہا اسی نے دیا, اسی نے لیا, اسی کا نام مبارک ہے. شہ تسلی, شہ برداشت. خدا نے 10 بچے سر مار گئے ہیں, مویشی مار گیا, کاروبار ختم ہو گیا, پھوڑے نکل آئے ہیں, کڈنی فارغ ہو گئے ہیں, کینسر جسم کو لگ گیا ہے اور آج یاد رکھے راہ کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی یاد رکھے برداشت ہے یا نہیں؟ لوگوں نے آ کے کہا یہ تیرے گناہ کے سبب سے ہوا ہے, تیرے بچوں نے گناہ کیا ہے, تو نے گناہ کیا ہے, تو نے اس طرح کی زندگی کے اندر حرکات و اثرات کیے جس کی وجہ سے تیرے اوپر آزمائش آئی ہے. جب خدا کی طرف سے آزمائش ہو تو خدا پورا اترنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے. اور یاد رکھیں جب آپ سنیں غور کے ساتھ اوپر دیکھیں, جب آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے تو یاد رکھیں اس کے لیے دعا نہ کریں. کیوں؟ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر بڑا خوبصورت ریفرنس ہے کہ آزمائش کے لیے یاد رکھیں کیا کرنے. جیسے مسیح نے دعائے ربانی کے اندر کہا کہ ہمیں آزمائش میں اگر آ گئی ہے تو پھر کیونکہ آپ نے تو دعا کرنی کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا. تو اگر آپ کو سیٹ کرنے کے لیے اور آپ کو نصیحت اور تربیت کرے, آپ کو چھانٹنے کے لیے یاد رکھیں کچھ خدا کرتا ہے, تو یاد رکھیں اگر آزمائش کیا کرنا ہے, آزمائش آ جاتی ہے. آزمائشوں کے لیے یاد رکھیں آزمائش کو پورا کام کرنا ہے. آزمائش کو جب آزمائش یاد رکھیں آپ کی آتی ہے تو آپ جلدی سے خدا یہ آزمائش ٹال دے, یہ مصیبت ٹال دے. تو یاد رکھیں آپ کی آزمائش یاد رکھیں پھر پوری آزمائش کو پورا کام کرنے دو تاکہ آپ کو اجر ملے. سر تھوڑی سی آزمائش آ کے یاد رکھیں آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ نے آزمائش کی برداشت کرنی ہے. سر یہ بائبل کہتی ہے. تو لازوال تاج, راست بازی کا تاج, جلال کا تاج اور زندگی کا تاج, یہ سر آپ کے سر کے اوپر رکھے جائیں گے. اور فخر کا تاج آپ کے سر کے اوپر کب رکھا جائے گا؟ کیا کرنے سے کہ میں گاؤں کا چودھری ہوں اس لیے مجھے یاد رکھے سر کے اوپر رکھا جائے گا. کیا کرنے سے فخر کا تاج رکھا جائے گا؟ پہلا تسالونیکیوں 2 آیت, روحوں کی نجات کا کام کرنے کے باعث اور روحوں کو یاد رکھے جیتنے کے سبب سے آپ کے اوپر فخر کا تاج رکھا جائے گا. اور جتنی روحیں جیتیں گے یاد رکھے وہ آپ کے فخر کا تاج. خدا آپ کو یاد رکھے, خدا سٹیٹمنٹ آپ سے لے گا, حساب خدا آپ سے لے گا. سر آپ نے کتنی روحیں بچائی ہیں؟ سر میں نے 200 بچائی ہیں, میں نے 100 بچائی ہیں, میں نے 15 بچائی ہیں. اسی کے مناسبت کے اوپر یاد رکھے آپ کا ڈیسیجن کر کے آپ کے اوپر فخر کا تاج خدا رکھ دے گا سر کے. اور ہمارا فخر کون ہے؟ مسیح. نہیں, آپ کا فخر کون ہے؟ آپ نے جو روحیں بچائی ہیں یاد رکھے وہ آپ کا فخر ہوتا ہے. اور آگے خوشی کا تاج, لازوال تاج, راست بازی کا تاج, جلال کا تاج, زندگی کا تاج, فخر کا تاج. اور نمبر 6 خوشی کا تاج کب ملے گا؟ دیکھیں خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. تو خوش رہنے سے ملے گا تاج خوشی کا. جتنا آپ مسکرائیں گے اتنا ہی آپ کو تاج مل جائے گا. کس سبب سے ملے گا یہ؟ سنیں فلپیوں 4 باب پہلی آیت, خوشی کا تاج آپ کے سر کے اوپر جب رکھا جائے گا کیا کرنے سے؟ شے کرنے سے. قائم خود بھی رہنا ہے اور دوسروں کو قائم بھی رکھنا ہے. خود بھی قائم
قائم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنا ہے. یعنی کہ دوسروں کا ذہن خراب کرنا, خود بھی ذہن خراب ہے اور لوگوں کے بھی ذہن خراب کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ کو تاج نہیں ملے گا. قائم رہنے سے اور قائم رکھنے سے, یہ لکھا ایک سے دو بہتر. کیوں؟ اگر ایک گرا تو تو دوسرا اسے تیری ڈوری جو ہے یاد رکھیں یہ ٹوٹتی نہیں ہے, جلدی نہیں ٹوٹتی. اس لیے یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بھیجا تو ایک کر کے بھیجا یا دو کر کے؟ دو کر کے بھیجا. اور یاد رکھیں جب آپ وزٹ کے اوپر جاتے ہیں تو یاد رکھیں کبھی اکیلا نہ جائے, نہ کوئی بہن اکیلی جائے اور نہ کوئی میں کبھی بھی یاد رکھیں لوگوں کے گھروں کے اندر اکیلا نہیں جاتا. وزٹ جب آتا ہوں یا میں کرتا ہوں کسی بھی جگہ تو کوشش میری ہوتی ہے میرے ساتھ یا تو میری بیوی ہو یا میرا کوئی ایلڈر یا ڈیکن مبشر ہو, خدمت گزار بھائی میرے ساتھ ہو, تاکہ کبھی بھی یاد رکھیے یہ سینس کی بات ہے کہ کبھی بھی اکیلا آدمی یا اکیلی بہن کسی کے گھر کے اندر نہ جائے. تو کس سبب سے آپ کو خوشی کا تاج ملے گا؟ قائم رہنے سے اور آپ ریپیٹ کرنے لگا. نمبر 1 تاج لازوال, نمبر 2 نمبر 3 جلال کا, نمبر 4 زندگی کا, نمبر 5 اور نمبر 6 عشق سے. اور نمبر 7 جو آپ کا تاج گر سکتا ہے. یاد رکھیں نوح کی کتاب 5واں باب اور 15ویں آیت, انہوں نے کہا تاج ہمارے سر سے گر پڑا. انہوں نے کہا ہم نے گناہ کیا اور تاج ہمارے سر سے گر پڑا. گناہ کے سبب سے آپ کے جو کراؤن ہے, تاج ہے, یہ آپ کے سر سے نیچے آ سکتا. اس لیے بائبل مقدس کہ کوئی تیرا تاج چھینے نہ پائے. اس کا کوئی تو ہے جو آپ کے تاج کو چھینتا ہے, کوئی تو ہے جو آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی تو ہے جو آپ کے ذہن کو یاد رکھے اور آپ کو یاد رکھے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ ہے شیطان آپ کے ذہن کو یاد رکھے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے یہ جو اجر ہے یہ خدا سر آپ کو دے گا. یہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب اور ایمانداروں کو لکھے جب آدمی والا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور اوپر جا کر یہی انعام یاد رکھے ان کو ملے ہیں اور یہی انعام ہمیں ملے گی. لیکن کچھ کرنے سے یاد رکھیں, گھر کے اندر یاد رکھیں چودھری بننے سے نہیں کچھ بھی ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. آپ نے سب کچھ کرنا ہے. کوئی آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے جان پڑوس ہے, یاد رکھیں انہیں کلام سنائیں, انہیں چرچ لے کر آئیں, انہیں یاد رکھیں کلام. جب یہ کام کرتے ہیں یاد رکھیں اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا کے لیے کچھ کر رہے ہیں. خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ساری دنیا یاد رکھیں اپنے کاموں میں مصروف ہے, لیکن ہر کوئی اپنے گھر کو چلا جا رہا ہے. میرے گھر کی کسی کو فکر نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گھر, اپنے بچوں, اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے, لیکن خدا کے کام کی کسی کو فکر ہے؟ ہاں, پھر اسے توقع نہ کرے کہ مجھے یہ برکت ملے گی, یہ برکت ملے گی, یہ برکت. اگر اس کی فکر کرتے ہیں لیکن اپنی ساری فکریں اسی کے اوپر ڈال دو, کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. جب آپ اس کی فکر کریں گے تو آپ کی وہ فکر کرے گا. جب آپ اس کا کام کریں گے تو وہ یاد رکھے آپ کا کام کرے گا, ورنہ یاد رکھے وہ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی یاد رکھے باتوں کے سبب سے ہمارا اجر ختم ہو جاتا ہے. لیکن راست بازوں نے مل کر گفتگو کی اور خدا نے متوجہ ہو کر سنی. پتہ آپ کی نیگیٹو جو بات ہے یا آپ گالی چھوٹی سی یاد نکمی بات کے منہ سے نکالتے ہیں, خدا اس کا بھی یاد رکھے آپ سے حساب لے. بڑے کاموں کا تو حساب ہے ہی ہے, لیکن تختی عدالت کے سامنے صرف ایمانداروں کی عدالت ہے. سزا کے لیے نہیں, اجر کے لیے, کراؤن کے لیے. کتنے لوگ انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک کتنے لوگوں نے انعام حاصل کر لیا؟ کبھی محسوس کیا کہ زندگی کا تاج میرے پاس ہے یا نہیں؟ یا حوالے قبروں کے اوپر لکھ دیتے ہیں مچھی کشتی لڑ چکا, چرس پیتے ہوئے یاد رکھ. یہاں باہر ایک چرچ ہے, پادری صاحب کر رہے تھے, جنازہ پڑھا رہے تھے, اور وہ بندہ یاد رکھے شراب پی کر یا کڑوی شراب پی کر مرا. اس نے کہا لڑکا تھا 30 سال کی عمر کا, عامر, جو کرکٹ کھیلتا تھا, اور جنازہ کر رہے پادری صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح کی 30 سال عمر تھی, عامر صاحب کی بھی 30 سال کی عمر ہے. تو یاد رکھیں ہم ایمان کے ساتھ کہتے ہیں یہ بندہ یاد رکھے سیدھا جنت کے اندر گیا. بندہ شراب پی کر مرا. سب کو پوری قانونی کو پتا تھا یہ بندہ شراب پی, میڈیکل رپورٹ آئی کہ یہ بندہ شراب پی کر مرا. تو اس طرح یاد رکھے دعوے نہ کریں. ابراہیم کی گود کے اندر یاد رکھے وہی جائیں گے
जो सिलेक्टेड लोग, जो आज से नहीं, आपकी तौबा आज नहीं है, बपतिस्मा आज नहीं है, आपका खुदा के साथ आज नहीं चल रहे, बनाई आलम से पहले आप खुदा के साथ चल, और जो बनाई आलम से पहले चल रहे हैं वो हमेशा आजमाइशों की बर्दाश्त करते हैं, वो खुदा के साथ दयानतदारी के, वो कुछ करते हुए नजर आते हैं। जब आप फजूल बैठे घर के अंदर, आपको कोई काम नहीं है, फजूल बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और याद रखें फजूल आप बैठे, कोई काम नहीं आपका, इसका मतलब जिंदगी के अंदर कोई प्लानिंग नहीं आती, और ना खुदा ने आपको कोई काम दिया। खुदा उसी को काम देता है जो उसका काम करता है। आमीन। तो जिंदगी का ताज, फख्र का ताज, जलाल का ताज सर हासिल करना है तख्ते अदालत के सामने। तो तख्ते अदालत के सामने हमारी अदालत नहीं है ईमानदारों की, क्योंकि आप जो यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो मौत से निकल कर कहाँ चले गए हैं? जिंदगी के अंदर चले गए हैं। अगर हम जिंदगी के अंदर हैं तो फिर हमें जिंदगी की बातें करने की जरूरत है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।